بہت دنوں بعد دوبارہ مل رہے ہیں ہم. بڑا اچھا لگ رہا ہے جی کہ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور کافی عرصہ بیچ میں ایک گیپ آ گیا. وہ ہم نہ مل سکے، نہ کوئی بات ہو سکی، نہ کوئی رابطہ رہا. تو بہرحال جنہوں نے رابطہ توڑوایا ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ جانے ایسا کیوں کام کیا، لیکن ملک بہت پیچھے چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک خوشحال ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہوں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کا احساس اور ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بھی ضرور افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں دنیا کے پسترین ممالک میں اس وقت شامل ہیں. ہمارا مقام تو بہت آگے تھا. 1947 میں جب یہ ملک بنا تو بڑی امیدوں سے بنا تھا یہ ملک کہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا اور ایک منفرد مقام حاصل کرے گا دنیا کے نقشے میں. لیکن وہ منفرد مقام تو ہم حاصل نہیں کر پائے، لیکن پیچھے بہت چلے گئے. اس وقت ہم 47 میں بہت آگے تھے، دنیا میں بہت آگے تھے. اور میں اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس زمانے میں 1967 کی بات کر رہا ہوں کہ جب مجھے میرے والد صاحب نے غیر ملکی دوروں پہ بھجوایا اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزل انجنز ایکسپورٹ کرتی تھی مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں. اور مجھے صرف ان امپورٹر سے ملنے کے لیے بھجوایا جو ہمارا انجنز امپورٹ کرتے تھے. تو انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی. تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ملک کو اپنے ملک کا مقابلہ کروں ان ملکوں کے ساتھ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایئرپورٹ اس زمانے میں بہت اچھے تھے، ہماری سڑکیں ان کے مقابلے میں اچھی تھیں، بہت اچھی تو نہیں تھی لیکن اچھی تھیں، ان سے بہتر تھیں. اور ہمارے ملک کے اندر ایک انڈسٹریل بیس تھا، ایگریکلچر بیس تھا ہمارا. تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا. تو وہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ملک جہاں ہم انجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے. وہ شاید ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے. اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں، اور بجلی سستی تھی. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی. جب ہم آئے تھے تو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. 2017 میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے
اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالا. اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں. 2018 میں الیکشن ہوگا تو مسلم لیگ سویپ کرے گی. اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی. تو وہ سارا کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ یہ سوال میں بار بار پوچھتا ہوں. مجھے بھی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں, لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں. اور ایک پاکستان کا یہ حشر برپا ہو گیا. لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کھو چکے. بجلی کا بل نہیں دیا جاتا, سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے. تو یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے. ابھی 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا, اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنے ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں بنا سکتے, باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں, اور کسی کا جواب ملتا ہے, کسی کا جواب نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے. تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے, اور ملک کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جس کا ہمارا ملک مستحق ہے. تو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے, ٹکٹس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے پارٹی کو, تو انشاءاللہ پارٹی کوشش کرے گی کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں. اور آپ بھی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا فائدہ ملک و ملت کو پہنچے, اور پھر ہم سب مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک و ملت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی ذات سے باہر نکلیں. بڑا ضروری ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ازالہ, جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا. تو وہ ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. کافی ملک نے سفر کیا ہے, ملک بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے, قوم پریشانی کے عالم میں ہے. اس کو آپ نے پریشانی سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ جی ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے, اور آج بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ہمیں ملک کو بہتر طور پہ چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی, اور ہم سب کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے. تو قوم کے لیے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب کے لیے اچھا ہے, اور ہم سب اس میں خوش ہیں. اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے, ہر خاندان خوشحال ہوتا ہے, تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے, اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے. تو ایک اچھا ملک, پھلتا پھولتا معاشرہ ہو,
तरक्की करता हुआ मुआशरा हो और खुशहाली की तरफ चलता हुआ मुआशरा हो तो सब लोग खुश होते हैं, क्या अमीर तो क्या गरीब, क्या मुतवसत, सब लोगों के लिए बहुत ही वो इत्मीनान का बायस होता है। तो हमें माशाअल्लाह हम इकट्ठे बैठे हैं, तो आपने जो अपनी दरख्वास्त दी है, एप्लीकेशन दी है, तो उस एप्लीकेशन में आप को भी अपने ज़ाती हैसियत से ऊपर होके मुल्क व मिलत के बारे में सोचना चाहिए। ज़ाती इज़्ज़त तो मिलती है इलेक्ट होने के बाद, और असम्बलियों के मेंबर बनते हैं, कोई वज़ीर बनता है, कोई मुशीर बनता है, कोई मेंबर पार्लियामेंट बनता है, कोई सूबाई असम्बली का मेंबर बनता है, तो बहुत अपना एक वो खुशी की बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है अपनी कौम की खिदमत के लिए और ज़ाती देखभाल के लिए नहीं, ज़ाती अपना तरक्की के लिए नहीं। ज़ाती तरक्की इज़्ज़त वो अल्लाह ताला साथ साथ अता फरमाता है, लेकिन आपका मतमा नज़र जो है पाकिस्तान की खुशहाली, कौम की खुशहाली और अवाम को इस हालत से बाहर निकालने की जदोजहद होनी चाहिए कि इस वक्त महंगाई में फंसे हुए हैं, बिजली का कीमत इतनी महंगी है, सब्जियां, दालें, गोश्त, आटा, चीनी कितना महंगी, और लोगों ने बच्चे पढ़ाने भी होते हैं, बच्चों को पालना भी होता है, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं, और बहुत सारे लोगों ने घरों के किराए भी देने होते हैं, और उसके बाद उनके पास तो बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं बचते। आजकल की महंगाई के दौर में मुझे कोई बताए कि 40-50 हज़ार रुपया कमाने वाला ख़ानदान जो है, जो कि एक औसत एक शायद आमदनी हो लेकिन इससे भी कम है, वो कैसे गुज़र औक़ात करते होंगे। बहुत सोचने वाली बात है, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे, अगर आप जीतते हैं इलेक्शन तो कंधे पे आप ही के आएगी कि कैसे आप इस मुल्क को इन मसाइल से बाहर निकालते हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये कि उसके लिए कमर आप अभी से बांधें और अपने अल्लाह ताला से रुजू करें कि अल्लाह ताला हमें तू कामयाबी से हमकिनार फरमा, और फिर अल्लाह ताला हम तेरी इस दी हुई नेमत को और इज्जत को अपने मुल्क के वकार को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करें। ये आप सबका एक अपने तय अहद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये अहद होगा तो अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होगी, इलेक्शन लड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो अगर ये अहद नहीं है, ये सिर्फ ज़ात की हद तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, दिल घूमता है, तो वो फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है उसमें। ये मेरी गुजारिश है कि आप इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और ज़्यादा अपना अल्लाह ताला को याद करके दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम तेरी रज़ा के लिए ये काम करने लगे तो हमें कामयाबी अता फरमा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ अटक चेहरा मुल्तान और चकवाल से मुस्लिम लीग नून के टिकट उम्मीदवारों से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर गामजन किया। 2018 में सबको मालूम था कि मुस्लिम लीग नून ही दोबारा इक़्तिदार में आएगी। पार्टी की कोशिश है सबको मेरिट पर टिकट मिले, पार्टी की कोशिश से सबको मेरिट पर टिकट मिले, लेकिन इसके साथ साथ सबको अहद करना होगा कि अपनी ज़ात से आगे निकल कर, अपनी ज़ात से बालातर होकर मुल्क की खिदमत करना होगी। अगर ज़ाला चाहते हैं तो फिर हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून खिताब कर रहे थे पार्टी टिकट उम्मीदवारों से। उन्होंने कहा कि कौम के लिए अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हर शख्स खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हुई ज़्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। कौम जानना चाहती है कि तरक्की के रास्ते में रुकावट किसने डाली। ये थी PTV।